نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصافات، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 83 سے 93 تک تلاوت کی گئی ہیں، اور ذکر خیر ہو رہا ہے انبیاء میں سے عظیم نبی پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا. فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی جماعت میں سے، انہی کے گروہ میں سے، انہی کی نسل میں سے. کیونکہ گزشتہ سبق یعنی اس رکوع کے ابتدا میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر گزر چکا ہے، اور ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اور ان کے 3 بیٹوں سے پوری دنیا میں آگے نسل انسانیت چلی ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں جو عذاب آیا تھا اس میں کشتی کے علاوہ باقی سارے لوگ غرق ہو گئے تھے، اور کشتی میں جو سوار تھے ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، اور ان سے آگے اللہ نے نسل انسانیت کو چلایا، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. اور یہاں بھی یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں. فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، فرمایا کہ جب یہ آئے اپنے اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے دعوت دی اپنے باپ اور اپنی قوم کو ان الفاظ میں کہ قال، جب کہا لأبیہ، اپنے ابا سے. ان کے والد کا نام آزر ہے اور تاریخ اس کا لقب ہے. اور وقومہ، اپنی قوم سے بھی کہا، یعنی سوالیہ انداز اختیار کیا باوجود جاننے کے، ذرا ان سے پہلے کلوایا، پھر ان کو بتوں کی وہ مذمت بیان فرمائی. ماذا تعبدون، کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اور قوم سب بت پرست تھے، اس لیے فرمایا کن کی عبادت کرتے ہو. پھر فرمایا افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم نے جو جھوٹ موٹ اللہ کے سوا اپنے معبود بنا رکھے ہیں، تریدون، تم ان کو چاہتے ہو، یعنی ان کے نام پر نذرانے دیتے ہو، ان کی خوشنودی چاہتے ہو، حالانکہ اپنے ہاتھوں سے تم نے بنائے ہوئے. پھر فرمایا فما ظنکم برب العالمین، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ رب العزت، اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے، تمہاری کیا سوچ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور تم نے ایک کیا، تم نے تو سینکڑوں لاکھوں بنائے ہوئے شریک. تو ذرا یہ بتاؤ
رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو یہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے علم میں تھا کہ یہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ تو بہرحال پھر اللہ رب العزت آگے آیات مبارکہ میں ایک دوسرا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک سالانہ تہوار آتا تھا کہ جس میں ساری قوم شریک ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو یاد رکھنا، جو اللہ رب العزت کے پیارے ہوتے ہیں، دل و جان سے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسی مجلس میں نہیں جاتے جہاں شرک ہوتا ہو، کبھی بھی نہیں جاتے۔ وہ شرک والی جگہ پہ نہیں جاتے، وہ شرک والے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک یکتا اللہ رب العزت کے ماننے والے ہوتے۔ تو یہاں جب قوم نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ایک سابی دور، جس طرح سورۃ حج میں 6 مذہب کا ذکر ہے، یہودی، عیسائی، سابی، مجوسی، ایمان والے، مشرک۔ کتنے ذکر ہے بولو بھائی؟ 6۔ ایمان والے، یہودی، عیسائی، سابی، مشرک اور مجوسی۔ یہودی کن کو کہتے ہیں؟ یہ بھی اہل کتاب ہے۔ عیسائی کون ہے؟ یہ بھی اہل کتاب ہے۔ مسلمان کون ہے؟ الحمدللہ ہم بھی اہل کتاب ہے۔ یہ 3 تو ہو گئے اہل کتاب۔ سابی، بعض رات نے کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، یعنی وہ جو قوم تھی، امت تھی، ان میں سے، اور بعض نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ایک دور تھا جو لوگ ستاروں میں کرشمہ مانتے تھے، مشرک تھے، ستاروں میں کیا مانتے تھے؟ کرشمہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو ظاہری بات ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیف لے کر آئے کہ سب سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ کی ذات۔ تو یہاں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کا یہ دور تھا، اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس کے آثار تو باقی تھے اس مذہب کے، اس لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام تشریف فرماتے، آسمان کی طرف دیکھا تو اب فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ بخاری شریف میں 3 موقع آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تو ذو معنی لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ایسا لفظ آپ استعمال کریں جس کے 2 معنی ہوں، بولنے والا کوئی اور معنی مراد لے رہا ہے، سننے والا کوئی اور لے رہا ہے، لیکن بعض لوگوں نے نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان 3 موقعوں پہ جھوٹ کی نسبت کی ہے، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ ذو معنی لفظ تھے، ان میں ایک ابھی یہی آ رہا ہے آج کے سبق میں، اور ایک آتا ہے کہ جب بتوں کو توڑنے کے بارے میں، وہ بھی ہے کہ پوچھا گیا کس نے توڑے ہیں، وہ بھی آ جائے گا۔ ایک جب ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں ایک علاقے سے گزر رہے تھے کہ جہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ میاں بیوی ہوتے تو اگر اس کو عورت پسند آ جاتی تو آدمی کو قتل کر دیتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا تھا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ خوبصورت ترین عورتوں میں حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے، ان کا شمار بھی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہی تھی تو وہی علاقہ آ گیا، وہی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہوں گا میری بہن ہے، اور بہن تو ویسے بھی انما المؤمنون اخوہ، دین کی نسبت سے، کلمے کی نسبت سے سارے مرد عورت آپس میں بہن بھائی، دین کی نسبت۔ اب کیونکہ اب یہ دونوں ہی مسلمان تھے اور تیسرا تو ساتھ آ بھی نہیں، اس لیے فرمایا میں یہ کہوں گا، اور اس کا یہ تھا کہ جب کوئی بہن بھائی ہوتا تو پھر یہ ظلم وہ نہیں کرتا، اس لیے یہاں یہ فرمایا تھا۔ تو یہاں بھی بہرحال کچھ لوگ پسلے، حقیقت میں یہی تھا، بہن بھائی سے مراد لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال الا اللہ، الا اللہ، تو
تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اوپر نگاہ اٹھائی اور فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم، یعنی اوپر دیکھا اور اوپر ظاہری بات ہے ستارے تھے، اب ان پر نگاہ پڑی، اور فقال انی سقیم، اور فرمایا میں بیمار ہوں۔ بیمار ہونے کا مطلب تمہیں شرک میں دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح میں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا اور ہمیں اس غلط کام سے نفرت ہو تو ہماری طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، خراب ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ تو نبیوں کا تو اس معاملے میں غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ذات کے بارے میں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے تھے، وہاں جب دین کی آتی تھی تو غصہ بہت آتا تھا، کوئی دین کے خلاف بات ہو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو غصہ آتا تھا۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امانہ دل یہی تھا کہ جب میں تمہیں دیکھوں گا شرک کرتے ہوئے تو مجھے تو کیا آئے گا؟ بولو، غصہ آئے گا، تو اس لیے بہتر ہے میں ساتھ جاتا ہی نہیں ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، اب کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ستارے میں کرشمہ ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا ہے تو ستارے میں کرشمہ مانا، جس راج بھی کہتے ستارہ گردش میں افلا ہے، تو بس انہوں نے یہ اپنا مانا لیا اور فتولوا عنہ مدبرین، اور وہ پیٹ پھیر کر ابراہیم علیہ السلام سے چل پڑے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو وہیں چھوڑا، انہوں نے اصرار نہیں کیا ساتھ جانے کا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ساتھ جانے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اب قوم اپنے میلے میں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فراغ الی آلیہتہم فقال لا تاکلون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب دیکھا کہ قوم تو چلی گئی، اب بت خانے اور اندر بت پڑے ہیں، اب غصہ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے بت، اس لیے فرمایا کہ ان کو تو توڑ دینا چاہیے، اور یہ حکم بھی ہے کہ جو چیزیں گمراہی پھیلنے کا ذریعہ ہو ان آلات کو، ان چیزوں کو توڑ دینا چاہیے، ان کو بیچنا نہیں چاہیے، ان کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، تصویر ہے اس کو پھاڑ دینا چاہیے، مالو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے ٹی وی ایل سی ڈی کوئی بھی ایسا ہے جس سے گھر کے اندر فحاشی اور یعنی پھیل رہی ہے، تو بجائے یہ کہ اس کو کسی کو بیچ دو، اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے، بت وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کو توڑ دینا چاہیے۔ بالفر کسی کو سونے کا بت مل گیا، اب یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر ہندوؤں کو بیچ دے، اس کو بیچنے کے بجائے اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سامری کے سارے معاملے کو جلا کر راکھ بنا کے بکھیر دیا تھا، اس کو توڑ کے تقسیم نہیں کیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فراغ الی آلیہتہم فقال لا تاکلون، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو لوگ چلے گئے، اب فرصت ہو گئی ہے، اور بت خانے میں تشریف لے گئے، اور فقال لا تاکلون ان کو مخاطب کر کے فرمایا یہ جو سامنے ٹوکرے موکرے پڑے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یاد رکھنا آج بھی یہ جو ہمارے ہاں درباروں میں صورت ہوتی ہے نا، یہ لوگ نذرانے رکھ جاتے ہیں، وہاں نمک پڑا ہوتا ہے، وہاں سارے ہوتے ہیں، رکھتے بھی لوگ ہیں کھاتے بھی لوگ ہیں، بزرگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں کوئی برکت کوئی تبرک والی چیز نہیں ہوتی، جو ہم دیکھ رہے تھے ایک تھیلی الٹا رہا ہوتا ہے دوسرا پکڑ کے چاٹ رہا ہوتا ہے، ایک پھول ڈال رہا ہے دوسرا پکڑ کے اٹھا رہا ہے، تو بھائی تبرک کہاں سے آ گیا؟ تبرک تب بنتا ہے جب وہ اللہ والے اندر سے ہاتھ نکال کے باہر کی طرف کہیں بھائی یہ جنت کے پھول ہیں کھا لو، ہاں یہ ہے ماشاءاللہ بابرکت چیز۔ کیا ہو سکتا ہے اللہ نے جنت کی جو کھڑکی کھولی ہے تو بزرگوں نے آگے بڑھ کے کوئی پھول کیا کر لیا ہو؟ بولو، پکڑ لیا ہو اور ہمیں پھول کا تحفہ بھی دیا ہو اور اپنے لیے خوشخبری بھی سنا دی ہو۔ تو جب کیسا معاملہ ہوتا ہے کہ اوپر سے اتنی پیکنگ کر دیتے ہیں وہ ٹائل لگا کر کے میرا خیال چیڑی بچاری بھی اندر نہیں جاتی، اور اندر سے اگر کوئی خوشبو کا جھونکا ہے بھی جنت کا اللہ کرے ہر ایک مسلمان کے ساتھ ہو تو وہ باہر آ بھی نہیں سکتا، جتنی پیکنگ ہوتی ہے نا پیکنگ بالکل ہر طرف سے، پھر غیر سے اوپر چادریں اور کیا ڈال کر اس کو ویسے ہی اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس لیے میرے بھائی کوئی چیز یہاں برکت والی کوئی نہیں ہے، اب بس یہ بابا برکت ہی برکت ہے، ہاں جی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فقال لا تاکلون، ان سے کہا یہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تمہیں دے کے کریں گے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ غصہ آیا ہوا تھا نا، ہاں جی۔ تو فرمایا کیوں نہیں کھاتے؟ پتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہے انہوں نے کیا کھانا ہے، اور یہاں بھی یہی ہے
پتا مجھے اور آپ کو بھی ہے، وہ جو گلے میں جاتا ہے وہ پاپا جی کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت بھائی وہ کدھر جاتا ہے؟ بس ادھر ہی جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ چادریں بھی ادھر، سب مال ڈھاڑ ادھر ہی ہوتا ہے۔ جو چلے گئے وہ چلے گئے، اب ان کو جو کھانے کو مل رہا ہے وہ جنت کی ہوائیں قبر میں مل رہی ہے الحمدللہ، جو اللہ والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نا۔ لوگ تو کہتے ہیں ہماری فریادیں سنتے ہیں، فریادیں پوری کرتے ہیں، تو تم میرے سے بول بھی نہیں رہے، بولو۔ اب کیا بولنا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہ غصہ آیا اور دائیں ہاتھ سے مارنا شروع کر دیا اور سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ آگے پھر اس کا ذکرار آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بڑا تھا ان سب کا چودھری، جی اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا اور باقی سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ مقصد کیا تھا یہاں کہ شاید قوم آئے اور اس کو کوئی عقل آ جائے، وہ کوئی سمجھے کہ جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا انہوں نے ہمارا کیا بچاؤ کرنا ہے، جو اپنا غم کسی کو نہیں بتا سکتے انہوں نے کسی کا غم کیا سننا ہے۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چند اہم باتیں ارشاد فرما دی۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہو گیا کہ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح نبی تھے اور نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ پھر ان کا ایک اعلیٰ وصف جو ہر نبی کا وصف ہے، ہر اللہ والے کا وصف ہے اور ہر جنت میں جانے والے کا وصف ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو دل سلیم لے کر جائے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ نے فرمایا نجات اس کی ہوگی جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلیم لے کر آئے گا، لے کر آئے گا۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں سب سے پہلے جس دل میں کفر نہ ہو، نمبر 2 شرک نہ ہو، نمبر 3 بدعات والا چکر نہ ہو، رسومات نہ ہو، یعنی اس کو اللہ کی ذات سے محبت ہو۔ اس کے برعکس قلب سلیم اس کو کہتے ہیں، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو، اس کو قرآن سے محبت ہو، اس کو نیک اعمال سے محبت ہو، اس کو نیک اعمال سے اس کو نیک اعمال سے محبت ہو، اس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہو اور پھر خواہشات سے اس کا دل پاک ہو، کینہ حسد بغض عداوت ان چیزوں سے پاک ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اب یہ مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کیونکہ انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جانے کے متمنی ہیں، دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، متمنی ہے، تمنا ہے اور پوری دل و جان سے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ذکر فرما دی کہ دعوت سب سے پہلے گھر سے شروع کی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھر سے محنت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو سیدھے راستے کی طرف نماز کی طرف لانا ہے۔ اور پھر یہ بت شکنی کا ذکر فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو کیا کر دیا، انہوں نے توڑ دیا، اور پھر بیچ میں یہ فرما دیا کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہو اس چیز کو کبھی پسند نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس مجلس میں حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں، جبکہ تاش کھیلنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کے بجائے تم ذکر کر لو، اس کے بجائے تم تسبیح درود شریف کی ایک مرتبہ سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے گپ شپ لگاتے ہیں، اس گپ شپ کے بجائے کوئی اللہ اللہ کے رسول کی بات کر۔ اس لیے میرے بھائی دنیا میں ہم ٹائم پاس کرنے نہیں آئے، دنیا میں اس ٹائم کو قیمتی بنانے آئے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے، اور یہ ضائع ہوتا ہے ان کی نافرمانی سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.